بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسپیشل رائے رمضان میں شاکر علی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ مہمان کی صورت میں ہم میزبان ہیں، اور میزبان کا کام ہے کہ اپنے مہمان کی خوب خاطر کرنا، اور ساتھ میں جو انعامات اور اکرامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائے رمضان میں، ان کی قدر کریں، اور جو عبادات کا ایک سلسلہ ہے اس کو اس انداز سے کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک ہمیں بہت ساری خوشیاں دیتا ہے، ہمیں اس انعام کی جانب لے کر جانا چاہتا ہے جہاں سے انسان کی یوں سے آبیاری ہوتی ہے، انسان کی بقا شروع ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں قرآن شریف کا نزول ہے، اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس موضوع پر بات کریں گے کہ امت مسلمہ کے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے رمضان میں وہ کون کون سے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مامون الرشید ایوان جو مفتی ہیں، اور ساتھ میں سوشل ورکر بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور ثناء ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور احمد قادری۔ دونوں صاحبان کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، پروگرام کے ابتدا کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے منظور احمد قادری۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان وال ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پہ میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، اور جو تیری رضا میرے آرزو، جو تیری رضا میرے آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، اور میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، ارے میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان وال ہو، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منظور احمد قادری، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا۔ ایک چھوٹا سوال یہ کہ جو آپ شاعری سلیکٹ کرتے ہیں
اور جو طرز آپ دیتے ہیں تو یہ کسی اور کی طرز ہوتی ہے یا خود آپ اپنے خود بناتے ہیں؟ یہ نعت خوان جو پڑھتے ہیں ہمارے اچھے سینئر ثنا خوان پڑھتے ہیں تو ان کی طرز ہوتا ہے۔ کب سے شروع کیا آپ نے ثنا خوانی؟ بچپن سے بچپن سے کیا؟ جی۔ تو اسکول وغیرہ پڑھ رہے ہیں؟ جی، ابھی کالج میں ہیں آپ اسکول میں ہیں؟ اسکول میں۔ شاباش۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ آگے ثنا خوان بننا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے، تو آگے مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر؟ میں انجینئر بنوں گا۔ انجینئر بننا ہے، صحیح۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مامون الرشید اعوان۔ اچھا بڑا پیارا نام ہے ویسے مامون الرشید، اور ایک یوں سمجھیے کہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں ہم لوگ سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جو امت مسلمہ کے پر جو اللہ تعالیٰ کے انعام ہے رمضان المبارک میں وہ کون کون سے ہیں؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اس سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ مامون الرشید یہ ایک تاریخی نام ہے، میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ تو ضرور ہے کہ یہ یونان سے فلسفہ کو منتقل کر کے عربوں میں لے کر آیا۔ بارکیف اس نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی۔ ایک معتزلی تھا، حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگانے والا یہ تھا، قرآن پاک کو مخلوق کہنے والا یہ تھا۔ اب آپ کے میں دوسرے سوال کی جانب آتا ہوں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ کے اوپر کون کون سے نمات ہیں، تو میں کوٹ کروں گا آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو وہ 5 انعامات عطا کیے جو مجھ سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے جو پہلا انعام ہے، فرمایا کہ پہلے کی جتنی بھی امتیں تھیں ان میں سے کسی کو یہ انعام عطا نہ ہوا۔ فرمایا میری امت کو یہ انعام عطا ہوا ہے کہ جو روزے دار روزہ رکھتا ہے اور افطاری سے پہلے اس کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی رمضان کے حوالے سے، فرمایا کہ جو پہلے کی امتیں تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات و اکرامات عطا کیے وہ الگ تھے، لیکن میری امت وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقدس مہینہ عطا کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، رفتیں لے کر آتا ہے، تو جب جاتا ہے تو سب لوگوں کی بخشش کروا دیتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ فرمایا مزدور کی مزدوری کب دی جاتی ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزدور اپنا کام پورا کر لے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہوتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو 2 چیزیں کبھی عنایت نہ فرماتا، ایک رمضان اور دوسری سورہ اخلاص۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ جو رمضان المبارک کے خصائص بیان کیے، فرمایا یہ پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اس میں ایک سوال ہے کہ جو ایک روزہ ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی جاتی تھی، ان کی یعنی عبادت سے یا رمضان سے یا روزوں سے افضل ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے۔ دراصل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں آخر شعبان میں ایک خطبہ دیا، فرمایا لوگو ایک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کیوں فرمایا؟ 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا۔ وہ اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ جو آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، سنا چکے ہوں گے، اس شخص کی عمر کا جب ذکر ہوا، حضرت شمعون کی عمر کا، تو صحابہ کرام رنجیدہ ہو گئے
عرض کی یا رسول اللہ اس کے پاس تو اتنی لمبی عمر تھی کہ وہ 1000 مہینے تک سارا دن روزے کی حالت میں رہتا اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی بندگی کرتا، رکوع کرتا، سجود کرتا، قیام کرتا، تو ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھر قرآن مجید کی پوری سورہ کریمہ نازل کی، فرمایا کہ مصطفیٰ پریشان نہ ہو اپنی امت کی وجہ سے، ایک رات ایسی دے رہا ہوں، اس ایک رات میں عبادت کریں گے، بظاہر وہ ایک رات ہوگی لیکن حقیقت میں وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح۔ اچھا ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ رمضان میں بہت سارے انعامات ہمیں ملتے ہیں، سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ دیکھیں رمضان میں تو طرح طرح کے انعامات ہیں، سب سے بڑا جو انعام یہ ہے اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ صحیح، اپنا واسطہ، اپنا تعلق، اپنا رابطہ، اپنا کانٹیکٹ، اپنا لنک اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ اس میں کوئی دنیاوی چیزیں نہ ہوں، کہ روزہ صرف رکنے کا نام نہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صبر کتنی طرح کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا صبر 2 طرح کا ہے، ایک وہ صبر ہے جو رنج و الم پر ہوتا ہے، اور دوسرا وہ صبر ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے باز رہنے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہی یہاں پر بھی ہے، روزے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف جو ہے اپنا منہ روک لیں، یہ شریعت کا روزہ ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ صوفیاء کا کیا روزہ ہے؟ وہ کہتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو کا روزہ ہو۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں کوئی ایسی چیز نہ سنے جس کا سننا شرعاً جائز نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جس کا دیکھنا شرعاً جائز نہ ہو، کسی ایسے کام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے جس کی طرف شرعاً ہاتھ بڑھانا ممنوع ہو۔ تو یہ انسان کا روزہ ہے اور یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا رمضان المبارک کو رمضان کہتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں عربی کے اندر اور انگلش کے اندر ایک چیز ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں منبع اور ماخذ۔ ہر الفاظ کی جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، جس کو آپ روٹ آف برڈ کہتے ہیں کہ الفاظ کی اصل کیا ہے۔ عربی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، اس میں کچھ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، ان میں کچھ زیادتی کر دی جاتی ہے، جیسے نصرن ہے، نصرن کا مطلب ہے مدد کرنا، اسی سے اگر آپ ناصر لے لیں تو مدد کرنے والا، منصور لے لیں تو مدد کیا ہوا، ناصرہ لے لیں تو اس نے مدد کی، ینصرو لے لیں تو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو رمضان ہے اس کی بھی کچھ حروف اصلیہ ہیں، کچھ زیادہ ہیں، علماء لغت نے اس کے اوپر بڑی گفتگو کی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس رمضان سے جو مراد ہے وہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رحمان کی طرح، اور وہ رحمان جس طریقے سے نام ہے ایسے ہی رمضان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا نام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول تمام جو مہینے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو پھر رمضان کو اپنا نام کیوں عطا فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن مسجد کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اور بالخصوص جب بیت اللہ کہا جائے تو اس سے مراد مسجد حرام ہوتی ہے، کیوں؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو ہمارے گھر ہیں وہ گھر بھی ہیں اللہ کے ہی، لیکن ان میں اس طریقے سے بندگی، عبادات اور ریاضات نہیں ہوتی جس طریقے سے اللہ کے گھر مسجد میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مسجد میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے مسجد حرام میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر فعل پر عبادت ہے، سونے پر عبادت، جاگنے پر عبادت، سونے پر ثواب، جاگنے پر ثواب، گفتگو کرنے پر ثواب، انسان کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، جو سانس لیتا ہے لینے پہ ثواب، سانس لیتا ہے لینے پہ ثواب، دیتا ہے دینے پہ ثواب، حتیٰ کہ ہر کام پہ، ہر فعل پہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہے منظور احمد قادری۔ منظور احمد قادری کون سی نعت سنا رہے ہیں آپ؟ حضور میری تو ساری بہار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور سیاہ کاری ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منظور احمد قدری بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا۔ حضرت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ملتے ہیں کوئی توقف کے بعد۔